وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے یہ۔ اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو کوئی ایک صورت اس جیسی تم بھی پیش کر دو اور اپنے مددگار کو بھی، اپنی مدد کرنے والوں کو بھی اللہ کے مقابلے میں بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز یہ نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ گزشتہ جو آیت نمبر 21 اور 22 ہے اس میں اللہ کی توحید بتائی گئی تھی، اللہ کون ہے، اور اس کی قدرت بتائی گئی تھی کہ اس نے زمین، آسمان سے بارش، پھر اس بارش کے ذریعے سے انسانوں کے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرنا، یہ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے، یہ ایک کرائٹیریا دے دیا، یعنی کسی کو بھی اس کی کیا کہتے ہیں ذات کو دیکھ کے، اس کے علم کو دیکھ کے، اس کی طاقت کو دیکھ کے خدا بنانا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ عام طور پر جس کو وہ کہاوت ٹھیک نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بولتے ہیں لوگ، چمتکار کو نمسکار بولتے ہیں، یہ کانسیپٹ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ چمتکار تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، اگر عبادت اگر ہونی ہے اور اپنے بندہ ہونے کا اظہار کسی کے سامنے کرنا ہے تو جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کے اندر کم از کم یہ چیزیں تو ہونی چاہیے کہ جس نے زمین کو پیدا کرتا ہو، یعنی زمین پیدا کرنے کی طاقت جس کے اندر ہے وہ گویا کہ عبادت کے لائق ہے۔ اگر تھوڑا سمجھنے کے لیے بولیں گے تو بہت سارے لوگ دنیا میں علم والے ہوں گے، طاقت والے ہوں گے، عہدہ منصب والے ہوں گے، تو وہ سمانیہ لوگ ہو سکتے ہیں، پتہ نہ بولتے ہیں بھائی قابل احترام ہو سکتے ہیں وہ، لیکن پوجنیہ نہیں ہو سکتے وہ، سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ عزت و احترام کے قابل ہو سکتے ہیں لیکن عبادت کی جائے۔ والدین کے بارے میں، اب والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کا معاملہ کرو، جتنا بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے ان کے ساتھ وہ رویہ اور کردار اختیار کرو۔ ابھی قریب میں یہ 14 فروری کا جو دن گزرا ہے اس میں ایک مذہبی رہنما ہے برادران وطن غیر مسلموں میں سے، نام ذہن سے نکل رہا ہے میرا، تو وہ 14 فروری کے دن کو جو ہے ماتا پتا پوجن دیوس مناؤ بلکہ تو ماتا پتا پوجن یعنی ماں باپ کی عبادت کا دن، تو سراسر گویا کہ انسانی فطرت کے بھی خلاف بات ہے۔ بہرکیف اگر کوئی معبود کوئی ذات ہے تو اس کی یہ صفت ہونی ہے، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی اتارنے والا، اس پانی کے ذریعے سے انسانوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا، یہ وہ چیزیں ہیں جو عام انسانوں کو سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اس کے لیے کسی مذہب کے ماننے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو پہلی 2 آیتوں میں وہ بات بتا دی 21 اور 22 میں۔ اب یہ 23 اور 24 میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بتا رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی اور پیغمبر بنایا گیا اس کی دلیل کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، اس کی دلیل کیا؟ وہ بات یہاں پہ آیت میں بتائی ہے۔ تم یہ کہتے ہو، کفار مکہ کا یہ گویا کہ اعتراض تھا، یہ کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ تو یعنی پوئٹری ہے، یہ شعر شاعری ہے، وہ تو ہم بھی پیش کر ہم بھی بول سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وچار ہیں، یہ ان کے تھاٹس ہیں، یہ کیسے کیا نبی اور پیغمبر ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دینے کے بجائے ان سے سوال کیا ہے، یا اس طرح کا سوال جو لوگ بھی کریں گے قیامت تک کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج رکھ دیا ہے قرآن میں۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وچار، اپنے تھاٹس اور اپنے باتوں کو جو ہے لوگوں کے ذریعے سے ایک جمع کیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایشوریہ گرنتھ ہے، ایشوانی ہے، ڈیوائن میسج ہے یہ، اور ہے وہ خود اپنی باتیں ان کی، اگر ایسا کہتے ہو تم، تو پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے تھاٹس اور اپنے وچار بتا سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، تو تم بھی اپنے تھاٹس اور وچار اس کے پیرلل بنا کے بتاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، ان کے وچار اور ان کی سوچ ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر ایسا ڈاؤٹ ہے، اگر تمہیں شنکا ہے، شک ہے، تو جیسی آیتیں اور جیسی باتیں قرآن میں ہیں نا، ویسی تم بھی لا کے بتاؤ، تم بھی سملر چیزیں بتاؤ۔ اور عجیب بات یہ ہے قرآن میں کہ یہ جو چیلنج ہے نا، یہ صرف کفار مکہ کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے، یہ وہاں تک کے لیے لمٹ نہیں ہے، یہ ابھی رہتی دنیا تک کے لیے۔ جن جن لوگوں کو قرآن میں ڈاؤٹ ہے ان کے لیے چیلنج ہے، تم پیرلل کتاب لا کے بتاؤ، پیرلل چیزیں بتاؤ، اور اس انداز میں بتانا جس انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ مشہور ہے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عام طور پر جو پوئٹری جو ہوتی ہے نا، وہ دو لائن میں ہوتی ہے، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک شعر شاعری ہے۔ حسان بن ثابت، یہ شاعر اسلام ہے، یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ سورہ عصر جو ہے، یہ سورہ کوثر، وہ لکھ لی کاغذ پہ اور خانہ کعبہ کے دروازے پہ اس کو ٹنگا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم اس سے بہتر کوئی کلام اور کوئی پوئٹری، کوئی نظم اگر لکھ سکتے ہو تو تم وہ لکھو اور اس کو ہٹا دیں گے، پھر یہ ہے۔ تو کوئی ایک شاعر ہے، ان کو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ چیلنج ہے ہمارے لیے، اور اچھا دوسری اہم بات یہ ہے، اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے، اور ان کی زبان سے یہ باتیں گویا کہ آ رہی ہے۔ امی کا لفظ جو ہے یہاں تھوڑا سمجھنا چاہیے ہم لوگ۔ امی عام طور پر اس کا ترجمہ ہم لوگ کہتے، سنتے، بولتے ہیں ان پڑھ، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ امی کا ترجمہ ہے انسان سے نہ پڑھا ہوا انسان، یعنی کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے وہ شخص نے، وہ ہے امی۔ اگر الٹریٹ ترجمہ ہوگا تو پھر اتنا بڑا قرآن کیسا کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ اور معلم اور ٹیچر خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک مطلق اور پلین الٹریٹ شخص تھے ایسا نہیں ہے، انسانوں سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔
ورنہ آپ کا تو علم وہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن علم باقی رہے گا قرآن کی شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی۔ تو وہ دیکھا، کچھ دن گزرے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جگہ پر اکیلا چھوڑ دو اور میں اس کے لیے کوئی اس کا پیرلل کوئی چیز تیار کرتا ہوں لکھ کر کے۔ تو انا اعطینا کل کوثر، یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ فصلی لربک وانحر، لہذا آپ اللہ کے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا برا چاہنے والے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کی طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے ایک کاغذ پر میں نے کہا کہ میں نے ایک پیرلل جو چیز ہے میں نے تیار کی ہے، آپ وہاں پہ ٹنگا سکتے ہو۔ بہت خوش ہو گئے ان لوگ، تو ہم نے قرآن کا چیلنج قبول کر لیا اور اس کا جواب بھی تیار کر لیا۔ تو ٹھیک ہے، دکھاؤ پہلے کیا لکھا ہے آپ نے۔ تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ، تو اس میں لکھا ہوا تھا، سیم تھا، انا اعطینا کل کوثر، سیم، فصلی لربک وانحر، سیم، ان شانئک هو الابتر، سیم۔ آگے ایک لائن ایڈ کر دی، ان ھذا لیس من کلام البشر، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ لکھا، یہ ایڈ کیا اس نے، ان ھذا لیس من کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ہے میرا ایڈیشن، یہ ہے میرا اضافہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ یہ نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے۔ یہ جو نزلنا کا جو معاملہ ہے نا، نزلنا کا مطلب ہوتا ہے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ ایک ساتھ کتاب کی شکل میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے، جیسی جیسی ضرورت ہوتی گئی نازل ہوتا گیا۔ یہیں سے ایک بات سمجھنے کی ہے، امت کے اندر اصلاح کا وہی کام کامیاب ہوگا جو سٹیپ بائی سٹیپ کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اگر احکامات کی آیتیں اگر شروع میں نازل ہوتی قرآن میں تو صحابہ ڈائریکٹ فرماتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ شراب جیسی حرام چیز کو کلی طور پر کمپلیٹلی حرام کرنے کے لیے 3 اسٹیپ کے بعد میں تیسرے اسٹیپ میں حرام کیا گیا ہے۔ تو ہمیں تدریج کے ساتھ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اصلاح کا کام کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کو بخار چڑھ جاتا ہے، آج سے یہ نہیں ہوگا، کل سے وہ نہیں ہوگا، آج سے یہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہیے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں جمعہ کے خطبے میں ہم نے وہی بات وہاں پہ رکھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ہمارا غلام بن جائے، امپاسبل ہے، وہ باغی بن جائے گا آپ کا۔ تربیت کے سلسلے میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری اولاد ہم کو پوچھے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، ہم سے پوچھے بغیر اندر داخل نہ ہو۔ یہ تربیت نہیں ہے۔ اس کا کنٹرول وہ صحیح طور پر خود استعمال کرنے والا بن جائے، یہ ہے تربیت اصل میں۔ اللہ کرے اس کی توفیق ملے ہمیں۔ علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ کیا اللہ کی توحید کا انداز ہے یہ؟ ہم نے ایسا قرآن نازل کیا ہے جس کو پورے دنیا کے لوگ مل کے اس کا سملر پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ جس بندے پر نازل کیا ہے وہ اتنے عظیم کلام کے نازل ہونے کے باوجود بھی اس کی حیثیت صرف بندے کی ہے، اللہ کے پارٹنر کی نہیں ہے، اللہ کے برابر کی نہیں ہے، اللہ کے اوتار کی نہیں ہے، وہ بندہ ہی بندہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ توحید ہے۔ یہ اللہ کی ذات میں یعنی کتنا نزاکت اور کتنے باریک انداز سے قرآن تربیت کر رہا ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج ہے، لیکن جس پر نازل کیا وہ کوئی بہت بڑا انسان یا بہت بڑا آدمی نہیں بن گیا، یا اللہ کا کوئی ساتھی نہیں بن گیا، وہ اللہ کا بندہ ہی ہے۔ تو ہم چاہے کتنی عبادت کریں گے، کچھ اور بڑے نیک کام کریں گے، تو ہم کوئی اور نہیں بنیں گے، وہ بس اللہ کے بندے ہی ہیں ہم۔ اور اللہ کے بندے بن کر رہنا یہی ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے اور بڑی چیز ہے ہمارے لیے۔
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، ایک صورت بتا دو. اس سے آگے اگر آیتوں میں سورہ بنی اسرائیل میں وغیرہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا بات یہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، پہلا بولے یہ ایسا قرآن تم پیش کرو قرآن. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهَا، ایک جگہ بول دیے 10 صورتیں پیش کر دو. اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی ایک صورت ہی لا کر پیش کر دو اس کی جیسی، تو پیش نہیں کر سکیں گے. جب نہیں کر سکتے ہو بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ثابت ہو سکتے سب کو لے کر آؤ. جتنے پڑھے لکھے فلاسفر ایجوکیٹڈ جتنے لوگ ہوں گے وہ سب کو لے کر آؤ اور ایک آیت قرآن کی جیسی پیش کر کے بتاؤ. اگر یہ قرآن تم کو یہ شنکا اور ڈاؤٹ ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ان کنتم صادقین، بہت اہم نقطہ ہے یہ. اگر تم سچے ہو، یعنی سچے ہو کا مطلب ہے تم کو معلوم ہے یہ کہ اللہ ہی کا کلام ہے یہ، لیکن تمہاری ہٹ درمی ہے کہ تم کہتے ہو کہ اے امی نبی کے کلام پہ ہم ایمان لائیں گے. ہم پڑھے لکھے لوگ، ہم جانکار لوگ، ہم تجربہ کار لوگ، ہم دنیا دیکھے ہوئے لوگ، یہ نبی امی کی بات پہ ایمان لائیں گے ہم. یہ تمہاری ضد اور ہٹ درمی ہے بس، ورنہ تم کو نہیں معلوم ہے ایسا نہیں ہے. تم تو دنیا دیکھے ہوئے ہو، پڑھے لکھے ہو. ایک آیت بھی تم کو اس بات کی کیا کہتے ہیں یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیا انسان کا کلام ہے. ان کنتم صادقین. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو. یہ کتنی پاورفل اللہ کا انداز ہے. اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم کر ہی نہیں سکو گے. تمہارے جیتے جی تو تم یہ کر نہیں سکو گے کہ تم سملر کوئی قرآن لے کر آؤ. ہاں اس پہ آوازیں اٹھاؤ گے، اتنی آیتیں نکالو، اتنی آیتیں ایڈ کرو، یہ اپنے عقل کے دیوالیے پن کا ثبوت تو دو گے، لیکن سملر قرآن پیش کر ہی نہیں سکتے تم. عالم انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے چیلنج ہے یہ. کیرلا کے غالباً ہائی کورٹ کے یا کسی اور سیشن کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ ہوگی، وہاں کے ایک جج اسلام قبول کیے. تو کیوں اسلام قبول کیا آپ نے؟ قرآن میں کیا چیز دیکھی آپ نے جس کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں جج ہوں اور قرآن کو جب میں پڑھتا ہوں نا، قرآن کو جب میں پڑھا میں نے، تو اس کا جو انداز ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی فیصلہ سنانے والا کوئی نہیں ہے. تو جج کی لینگویج میں سمجھتا ہوں کیا لینگویج ہوتی ہے. تو یہ جو لینگویج ہے موجودہ کسی بڑے شخص کی لینگویج ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ وہ اس شخص کی لینگویج ہے کہ جس کے اوپر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے میں نے اسلام قبول کیا. یہ بھی ایک اینگل ہے قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کا. ایسا اور بھی ڈاکٹر موریس بوکائل، انہوں نے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کتاب لکھی ہے. اسلام اور کرسچن کیا کہتے ہیں ماڈرن سائنس اور قرآن، اس طرح کی کوئی کتاب ہے. تو انہوں نے وہ جو جنین کا جو ہے نا، جو بچے ایمبریولوجی جو ہے اس کی جو اسٹیپس قرآن نے جو بتائے ہیں، یہ اس وقت بتائے گئے ہیں جب کہ ٹیکنالوجی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان نے لکھ دیا ہو. سمندر کے سلسلے میں، سمندر کے سفر کے سلسلے میں، یا سمندر کے نیچے کیا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بھی سمندر کا ایک بھی سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. پھر سمندر کے اندر کیا کیا ہے وہ بتا رہے. وہاں پہ موتی ہے، ہیرے ہے، فلاں ہے، وہ جاندار ہے، یہ ہے، وہ کیسے بتا رہے؟ ٹھیک ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پریکٹیکل گئے تو ہوں گے نا، جانے کے بعد دیکھ کر بتا رہے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں کوئی سمندری سفر نہیں کیا ہے، پھر کیسے بتا دیا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ کر ہی نہیں سکتے ہو. جب کر نہیں سکتے ہو اس کے باوجود بھی بول رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اب تمہارا ٹھکانہ تو پھر سوائے جہنم کے کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے. تمہارا ٹھکانہ پھر اللہ کے سزا کے علاوہ کوئی اور ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کہ تم صرف اپنی انانیت کے بل بوتے پہ ہمارے نبی کے کلام کو انکار کر رہے ہو.
یہ یعنی قرآن کی حقانیت کو اور قرآن کی سچائی کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وقودها الناس والحجارہ جو ہے نا، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسان اور پتھر ہوں گے. اب جہنم کے سلسلے میں انسان اور پتھر ہوں گے. اس کا ایندھن کا مطلب فیول، جس کے ذریعے سے آگ جلائی جائے اس کو ایندھن کہتے ہیں. انسان اور پتھر ہوں گے. پتھر کا کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ انسان کو تو ڈالیں گے وہ نافرمان ہے بلکہ جہنم. پتھر کیا ہے؟ دو وجہ ہے. ایک تو پتھر کا جو کوئلہ ہوتا ہے وہ عام کوئلے سے زیادہ ہیٹ اس کے اندر ہوتی ہے. یہ انسانی مزاج کو، دماغ کو سمجھانے کے لیے ایک. دوسرا، اللہ کے نام پر جن پتھروں کو تم نے خدا بنایا تھا وہ بھی تمہارے ساتھ آگ میں جلیں گے. اچھا، ان کو جلانے کے لیے، ان کا جلانے کا مقصد کیا؟ وہ پتھروں کو جلانے کا مقصد کیا؟ تو پتھر کو تھوڑی سزا، یعنی اس کو ہیٹ تھوڑی محسوس ہوگی. وہ تو سینسلیس چیز ہے نا، وہ تو یعنی اس کو احساس نہیں ہے پتھر کا. پھر پتھر کو کیوں ڈالیں گے ساتھ میں؟ یہ پتھر کے پجاریوں کو پتہ چلے گا ہم کیسے لوگوں کی عبادت کر رہے تھے. یعنی ان کو احساس ہوگا. یہ ایک تو جل رہے ہوں گے وہ تکلیف ہوگی، دوسرا پچھتاوے کی تکلیف ہوگی کہ ہم کیسے چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، کیسی چیزوں کی عبادت کر رہے تھے کہ جن کی عبادت کی وجہ سے ہم خود جل رہے ہیں اور وہ خود بھی جل رہے ہیں ہمارے ساتھ میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعدت للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے وہ جہنم تیار کی گئی ہے. انکار کرنا، یہ انکار کرنا جو ہے نا، ایک تو ظاہری طور پر ہے. ہم ظاہری طور پہ بولتے ہیں کہ ظاہری طور پہ کوئی اعلان کرے کہ بھائی میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں، یہ ڈائریکٹ انکار ہو گیا. ایک انکار یہ ہے کہ زبان سے ہم کہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن عملی زندگی ہماری اس کے خلاف ہو. قرآن مجید نے سود کے کاروبار کے لیے، انٹرسٹ بیس جو بزنس ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم اس سے نہیں بچو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے طرف سے تمہارے لیے وار کا اناؤنسمنٹ ہے، جنگ کا اعلان ہے. تو اب ہم پریکٹیکل بیس پہ وہ انٹرسٹ بیس جو ہے بزنس کر رہے ہیں، تو اس آیت کے ہم پریکٹیکل انکاری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عملی طور پہ اس کا انکار کر رہے ہیں ہم لوگ. نماز کو قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہم پریکٹیکل اس کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں تو گویا انکار کر رہے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، جو چیز اللہ نے کرنے کے لیے کہی ہے ہم نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ مطلب ان آیتوں کا ہم عملی انکار کر رہے ہیں. اور جن چیزوں کو کرنے سے اللہ نے روکا ہے ہم وہ کر رہے ہیں اپنے دنیاوی کسی چھوٹے موٹے فائدے کے لیے، تو انکاری ہو گئے ہم لوگ. تو عدت للکافرین، انکار کا اصل میں معاملہ سمجھنا چاہیے ہم کو. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اب یہاں سے انکار کرنے والے لوگوں کے لیے جہنم ہے. جو لوگ اس قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، رسول کو اللہ کا آخری پیغمبر کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور پریکٹیکل لائف ان کی زندگی کے مطابق گزارتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. آمنو اور اعمال صالحہ، ایمان اور عمل صالح دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا جنت کے لیے. جنت کے داخلے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے، ایمان بھی نیک عمل بھی. بہت سارے لوگ ایسا ہے، نہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتے آپ؟ نہیں ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں. اچھا، لوگ ہیں ایسے، اور ان کے پیچھے بڑی لمبی بھیڑ ہے، بہت اللہ والے آدمی ہیں. کون سے اللہ والے ہیں؟ نماز نہیں پڑھنے والے ہیں اللہ والے، دل سے نماز کرنے کا. اب پردے کے بارے میں، دل سے پردہ ہونا ہو، یہ کیا ضرورت ہے کپڑا ڈالنے کی؟ دل میں ہونا پردہ. اچھا، تو کھانا بھی دل میں ہونا چاہیے، آپ کا بزنس بھی دل میں ہونا چاہیے، آپ کی نیند بھی دل میں ہونی چاہیے، سب کچھ دل میں ہونا چاہیے آپ کا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں بولتے ہیں نہیں اللہ پر ایمان لانا بس ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں نیک عمل کرنا دیکھو، باقی ماننے کا کس کو بھی مان سکتے،
ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، یعنی مذاہب کے سلسلے کی بات کر رہا ہوں میں. یہاں پہ ایک آفیسر آئے پچھلے ایک ہفتے پہلے، وہ ایسے کوئی سروے کر رہے تھے محکمے، پولیس محکمے سے. وہ بات کرتے کرتے حارث مولانا آپ ہی ہے کیا؟ میں نے ہاں میں ہی ہوں. تو کیا ہے؟ تو بولے میں سنا تھا کہ آپ فلاں کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں. یعنی برادران وطن میں جو اسلام کے تعلق سے جو مسکنسیپشنس ہے، غلط فہمیاں ہیں، اس کے اوپر تبادلے خیال کرتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں. آپ سنا ہے میں نے، ابھی ٹرانسفر ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو عمل صحیح ہونا، دیکھو مولانا بھگوان کسی کو بھی مان سکتے ہیں، نان مسلم ہے بیچارے، اس کی تردید کی اللہ نے. صرف عمل جو ہے وہ جنت کا ذریعہ نہیں ہے، صرف عمل بھی جنت کا ذریعہ نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے ہم سے زیادہ چیریٹی کرتے ہو وہ لوگ، ہم سے زیادہ نیک عمل کرتے ہیں، ہم سے زیادہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. بھائی وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہاں پر بشارت جنت کی عمل کے ساتھ ایمان کے بنیاد پر ہے، اور جس پر کا ایمان اللہ پر ہے اس کو عمل کی ضرورت ہے. اگر اللہ پر یقین دل میں ہے تو وہ ایمان ہے، اس کا اظہار زبان سے ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس کا پریکٹیکل نمونہ عمل سے ہے وہ نیک عمل ہے، وہ نیکی ہے. تو تینوں ایک لائن کی چیزیں ہیں، وہ الگ نہیں کیا جا سکتا اس کو. تو ایمان بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے. صرف ایمان بھی جنت کے لیے جانے کے لیے کافی نہیں ہے، صرف عمل بھی کافی نہیں ہے. ایمان بھی ہونا ہے، عمل بھی ہونا ہے. اور نیک عمل کی تو ڈیفینیشن ہی یہ ہے، نیک عمل وہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے. اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے، یہی نیک عمل ہے. اس کے علاوہ نیک عمل کی شکل ہو سکتی ہے، نیک عمل نہیں ہے وہ. نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی گئی تو پھینک دیں گے کپڑے پہ لپیٹ کے. نماز عبادت ہے، لیکن اگر اللہ کی نیت سے نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے، وہ روٹین ہے، وہ عادت ہے. وہ میں نے اس سے پہلے خطبے میں درس میں بھی کہا تھا. اور کھانا کیا ہے؟ روٹین ہے کہ عبادت ہے؟ ڈیلی روٹین ہے. لیکن اگر اس پہ نیت یہ ہے کہ اس کھانے کے ذریعے جو انرجی مجھے ملے گی، میں حلال رزق حاصل کرنے، بیوی بچوں کا پیٹ حلال رزق سے بھرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے میں اس انرجی کو استعمال کروں گا، تو وہ ڈیلی روٹین عبادت بن جائے گی، نیک عمل بن جائے گا وہ. تو عبادت اور عادت میں فرق اللہ پر ایمان اور نیت کا ہے اصل میں. تو ایمان اور عمل صالح ہونا چاہیے. جنات تجری، جنت کیا ہے؟ جنت عام طور پہ جنت کا لفظی ترجمہ ہے باغ. मराठीमध्ये काय सांगतो त्याला? बाग, गार्डन. मराठीमध्ये काय? बगीचा. बगीचा, बगीचा, जन्नत बगीचा. तो फिर तो आप बोलेंगे नहीं हम तो यहीं जाके आ जाते हैं, हम तो हफ्ते में एक मरतबा जाते हैं, महीने में एक मरतबा जाते हैं, टूर भी निकालते हैं, सब भी है. اصطلاح میں جنت کیا ہے اصل میں؟ سورگ کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اس میں بھی بہت سارے لوگ کنفیوز ہے. کیا نہیں بولتے جنت جہنم یہیں پہ ہے، سب یہیں پہ. سورگ نرگ اتسا ہے، غلط ہے. جنت کہتے کس کو ہیں؟ اس کا ایک عام سیدھا مفہوم سمجھنے کا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جنت وہ جگہ اور چیز ہے جہاں پر نہ ڈر ہوگا نہ ٹینشن ہوگا. دنیا میں کتنی ہی آرام دہ جگہ پر آپ جائیں، وہاں پر یہ دو چیزیں ضرور ہیں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں. یہاں پر امریکہ کے سابق صدر براک اوباما جب آئے تھے یہاں پہ دلی میں، اس وقت میں بنگلور میں تھا، تو وہ پیپر میں آیا تھا. ان کی جو کار تھی، کار ایسی تو بہت ساری تھی، کار جو تھی اس کو 52 کیمرے لگے ہوئے تھے. کس کو؟ کار کو، جس میں بیٹھے ہوئے. کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو امریکہ کے راشٹر ادھیکش ہے، تو کیا ہے؟ ایک تو موت کا ڈر ہے، کچھ بھی ہوگا، آتنکی حملہ ہوگا، ٹیرر اٹیک ہوگا، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ڈر ہے. تو جنت نہیں ہے.
ٹینشن, بیماری کا ٹینشن ہے, موت کا ٹینشن ہے, بھوک کا ٹینشن ہے, فلاں. تو جنت وہ جگہ ہے نہ جہاں کسی کا ڈر ہوگا, نہ کسی طرح کا کیا ٹینشن ہوگا, اور نہ موت ہوگی. وہ جگہ جنت ہے. جنت میں جب جائیں گے تو تجری من تحتی الانہار, عام طور پہ ہم لوگ سننے جنت کے نیچے کیا ہوگی. یہ کیا سمجھ رہے ہیں, آج تک کیا سمجھا آپ نے؟ جنت کے نیچے نہریں ہوں گی مطلب کیا سمجھے آپ؟ کیا سمجھے امین بھائی؟ جنت کے نیچے نہریں ہوگی مطلب بنائے ہوئے جنت کے نیچے نہریں ہوں گی. ہم اس کا مفہوم صحیح طور پہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. وہ اس کا ترجمہ جو ہے نا, جنت یعنی ان کے لیے وہ جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. نہریں مانا ندی, دریا. اب مجھے یہ بتائیے, ندی جو بہتی ہے زمین کے لیول سے نیچے رہتی ہے کیا برابر رہتی ہے کیا اوپر رہتی ہے؟ بس وہی مفہوم ہے. وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مولانا جنت کے نیچے, بولے تو کیسا کیا ہو؟ ویسے ہی جیسے آپ ندی دریا دیکھتے ہیں, کوئی ایسی, یعنی قرآن کوئی ان سائنٹیفک بات نہیں بولتا ہے, ایسی بات نہیں بتاتا ہے جو دماغ میں سمجھ میں نہ آئے. جنت کے نیچے نہریں ہوں گی یعنی جنت کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی جیسے آج کل بہہ رہی ہے. اور یہاں پر جنت کے لیے دو چیزیں بتائی ہے انسان کے لیے, ایک باغ کا لفظ لایا ہے, ایک ندی نالے کا ذکر کیا. یہ ہیومن سائیکولوجی کو سامنے رکھ کے بتایا ہے. عام طور پر انسان ان دو چیزوں سے ہی ریلیکسیشن محسوس کرتا ہے. باغ میں بیٹھا جا کے, یہ جو مارننگ واک ہے, ایوننگ واک ہے, کیا کرتے ہیں عام طور پہ گارڈن میں یا ہری کوئی جگہ ہو, سائلنٹ ایریا ہو, وہاں جا کے کر رہے. اور پانی کو دیکھ کے ایک فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریلیکسیشن کی ایک نفسیات رکھی ہے. اس لیے سمبولک طور پہ دو چیزوں کو ذکر کیا ہے. جنت میں خالی باغیچہ اور پانی نہیں ہوگا. ارے نہیں, پھر جنت میں پھر اس کے علاوہ کیا؟ جنت میں باغیچہ اور پانی ہی بولتے, پھر اور چیزیں, ہم کو تو بہت چیزیں ہونا, ہم تو دوسرے چیزیں کیا کیا چیزیں چاہتے ہیں. تو یہ سمبولک طور پہ چیزیں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے, نشانی کے طور پہ, جس سے ریلیکسیشن ملتا ہے. تو ریلیکسیشن کی ہر وہ چیز جنت میں موجود ہوگی جس کو انسان محسوس کرتا ہے. یہ سمبولک طور پہ بتا دیا ہے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. جب کبھی ان کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو وہ ہے جو ہم کو اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا. کہاں پہ؟ دنیا. وہ اتو بھی متشابیہ, اور سملر چیزیں دی جائے گی, ایک جیسی چیزیں دی جائے گی. مفسرین دو باتیں کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں. اس سے پہلے دیے گئے تھے کا مطلب یہ ہے کہ انگور تو یہاں بھی کھا رہے ہیں اور جنت میں بھی انگور ہوں گے. عنب, انگور دنیا میں بھی ہے جنت میں بھی ہے. رمان, انار دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. کھجور, نخل دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. تو مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے دیے گئے تھے تو وہ شکل دیکھ کے بولیں گے یہ تو ہم کو پہلے بھی ملا تھا, لیکن جب کھائیں گے تو بولیں گے نہیں, ٹیسٹ تو الگ ہے اس کا. یہ ہے جنت کی خصوصیت. یعنی وہ جو سملرٹی جو ہوگی نا, ایک جیسا پن جو ہوگا وہ شکل میں اور نام میں ہوگا, ٹیسٹ میں نہیں ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز, ایک مرتبہ جنت میں ایک پھل کھائیں گے, مثال کے طور پہ سیب کھائے, مثال کے طور پہ تو سیب کھایا انہوں نے, کھا لیے. کھانے کے بعد میں کچھ اور وقفے کے بعد سیب کھائیں گے, تو جب دوسرے سیکنڈ ٹائم جب کھائیں گے تو بولیں گے ہم کو ایسا ہی ملا تھا, لیکن جب کھائیں گے تو ٹیسٹ جو ہے بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. یہ ہے جنت. یہ اتو بھی متشابہہ, سملر چیزیں ملے گی, مطلب دکھنے میں ایک جیسی چیزیں دکھائی دے گی, کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ تو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے, لذت اس کے اندر الگ ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جنت کے سلسلے میں, لیکن جنت کا جو قیمت ہے وہ اللہ نے شروع میں بتا دی ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, پاکیزہ بیویاں ہوں گی جنت میں, پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اس میں دو پیغام ہیں, ایک شوہروں کے لیے بھی ہے, ایک بیویوں کے لیے بھی ہے. بیویوں کے لیے کیا ہے, یہ شوہروں کے لیے کیا ہے,
اپنی بیویوں کو جنت میں رہنے کے قابل اور لائق بنانے کے لیے جو صفات خواتین اور عورتوں کی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے وہ ان کے سامنے پڑھ پڑھ کے سناؤ. اگر وہ صفات دنیا میں اپنے اندر لانے کی کوشش کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان صفات کے ساتھ جنت میں جمع کریں گے. بیویوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ مطہرہ، اسپریچول اور فزیکل دونوں طور پر صفائی اور پاکی جنت کی عورتوں کی بنیادی صفت ہے، جو روحانی طور پر بھی، سوچ کے اعتبار سے بھی، اپنی آرزو اور تمنا کے اعتبار سے بھی پاک اور صاف ہو، اور جسمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کی عادی ہو، وہ عورت قیامت کے دن اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی. اور یہی بٹوین دا لائن، یہی پیغام شوہروں کے لیے بھی ہے کہ اسپریچول یعنی روحانی اور فزیکل دونوں اعتبار سے پاکی اور صفائی یہ جنت میں رہنے کی کنڈیشن ہے، جنت میں داخلے کی شرط ہے. ایک آدمی دنیا ظاہری طور پہ بہت پاک صاف ستھرا رہنے والا ہے، لیکن اسپریچول بالکل گندا ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے دل میں، اور ظاہری طور پہ تو ایسا لگتا ہے کہ بس یعنی ایک آئیڈیل پرسن ہے، ایک مثالی شخصیت ہے، ایسا دکھتا ہے دیکھنے کو. اس کے بال دیکھیے، اس کے کپڑے دیکھیے، اس کی چپل دیکھیے، اس کا چشمہ دیکھیے، اس کا ہر چیز دیکھیے، لیکن دل جو ہے اور اس کی جو روحانیت جو ہے وہ بالکل ایسی گندی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا دنیا آخرت میں وہی آدمی اللہ کے عذاب سے بچے گا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو بالکل صاف ستھرا کلیئر پیور دل لے کر اللہ کے پاس آئے گا، صاف ستھرا، کسی کے بارے میں کسی طرح کی کوئی نگیٹیوٹی ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے. اصل میں نگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. معمولی سا آدمی جس کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی اس سے کسی کا کچھ نہیں ہوگا معاملہ، اس کے بھی دماغ میں فلاں ہونا. میں نے حسد کے بارے میں اس سے پہلے بتایا تھا. یہ مطہراتن کی بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے. اسپریچول اور فزیکل صفائی یہ جنت کی کنڈیشن ہے. اگر ہم اس کا ثبوت دنیا میں دیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی جنت میں جا سکتے ہیں. دنیا میں ہم مختلف قسم کی غلاظتیں، گندگیاں دل میں لے کے جئیں گے اور اللہ سے امید کریں گے اللہ ہم کو جنت میں رکھے. تو بھائی جنت تو صفائی اور ستھرائی اور پاکی کی جگہ ہے، تو وہ گندگی کے ساتھ میں اس میں کس طرح داخلہ ہو سکتا ہے. آخری چیز جنت کے بارے میں بتا دی، ہم فیہا خالدون. یہ بہت بڑی گویا کہ ایک ریلیکسیشن ہے، بہت بڑی خوشی ہے یہ کہ جنت میں جس کا داخلہ ایک مرتبہ ہوگا وہ پرماننٹلی ہوگا، ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہاں سے آنے کی کوئی گنجائش نہیں. اب یہ ہالیڈے ٹور جو ہوتا ہے نا، وہ مالدیپ کا ہو، کشمیر کا ہو، کیا کہتے ہیں نینی تال کا ہو، یہ جو سمجھ میں آتے ہیں، اور کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ آؤٹ آف انڈیا جاتے ہیں، تو کتنے دن کا پیکیج ہے پوچھتے، مہینے کا ہے، 10 دن کا ہے. تو جنت کا پیکیج پیریڈ کے حساب سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، لائف ٹائم. جنت میں اگر جو جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے عمل اگر 19-20 رہے اور ہمارے ایمان میں اگر کھوٹ رہی تو پھر اتنی بڑی نعمت سے محروم ہوں گے ہم لوگ. تو جنت کی بات یہ ہے کہ وہ لائف ٹائم پیکیج ہے وہ، تو اس کے لیے کتنی کوشش کرنا پڑے گا، کتنی محنت کرنی پڑے گی، کتنی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا، کتنی چیزوں کو اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا. تو جنت کے سلسلے میں یہ ایک آخری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ اس میں جو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، پھر واپس اللہ تعالیٰ نکالیں گے نہیں اس کو پھر جنت میں سے. تو ایسی جنت کے لیے ایمان، عمل صالح، جسمانی اور روحانی پاکی یہ شرط ہے اس جنت کے داخلے کے لیے. یہاں پہ بات اللہ نے ختم فرمائی. اس کے بعد اگلی جو آیت ہے نا، وہ پھر قرآن کا انکار کرنے والے کے کچھ اعتراضات ہیں. انہوں نے قرآن تو پیش نہیں کیا، اب اس میں نکتہ چینی شروع کر رہے ہیں. پھر آگے وہ 2-3 آیتوں میں اللہ نے وہ بات بیان فرمائی. اللہ پاک آپ کو مجھے مذکورہ جو آیتیں ہیں اس میں جنتی
گویا کہ انسانوں کی جو صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کے اللہ پاک آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائیں، اور جنت سے رکاوٹ کے جو کام اور چیزیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو آخری سانس تک بچتے رہنے کی، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔